مان انہاں چارے ہستیاں دی امی جان ایک ہیں، حضرت سیدہ ام البنین بنت عمر بن خالد بن حزام الکلابیہ، حضرت سیدہ ام البنین بنت عمر الکلابیہ انہاں دے نال جس نے حضور مولا کائنات نے شادی فرمائی آئی، انہاں آزاد بنو کلاب دی خاتون دے نال عراق وچ اللہ نے 4 بیٹے عطا فرمائے، سیدنا غازی عباس رضی اللہ، سیدنا عبداللہ، سیدنا جعفر، سیدنا عثمان، یہ 4 بھائی بھیا کو کھڑے ہو گئے اور عرض کی تھی حضور ساڑی امی جان ہاشمیہ نہیں، امام علی مقام اسا توڑے اخیافی بھائی ہیں، امی ساڑی الگ ہے توڑیاں الگ ہیں، ابا جان ہرکن حضور شیر خدا مولا مرتضی، ساڑی امی حضرت ام البنین نے وصال تو پہلے اسا 4 بھائیوں کو ایک عہد لے آئی اور وصیت فرمائی آئی، تاکیدی وصیت کہ میں جنن دا ہوش سنبھالا آئی، میں محبوب کریم علیہ السلام دی 4 مقدس صاحبزادیاں دے جو سب تو افضل ہستی حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ دی اپنے آپ نو کنیز ہی سمجھ دیا، میرے ان میں چنائی کہ میرا مقدر اس بلندی تے ہو سی کہ میں حضور مولا کائنات دے نکاح دے وچ آسا، اللہ پاک نے کرم فرمایا میں نو شرف ملا، تسا میرے بیٹے ہو، تسا علی پاک دی اولاد ہو، حسنین کریمین تو انہوں اپنا بھائی آکسن، لیکن تسا ہمیشہ حضور سیدہ دی نسبت دے باعث اپنے آپنوں ہمیشہ خدمت گاراں دی صفحے جی رکھنا ہے، اور جتنی بڑی تو بڑی مشکل آوے وہ اپنے اتے جھیلنی ہے، اپنے اتے اٹھا گرنی ہے، برداشت کرنی ہے، اور میری مالکن اور میری آقا دے بچیاں حسنین کریمین انہوں دی بچیاں دوتے کوئی مشکل نہیں آوان ڈیوڑی جب تک زندہ ہو، تو حضور قیامت والے دن اسا اپنی امی نو کیا رخ رکھے سو، حضور یہ نہیں ہو سکتا کہ تسا مشکلات کا مقابلہ کرو، گھر تو بے گھر ہو بنیو، غریب الوطنی، اور کیا کیا حالات اتنے پیش آمیں، اور اسا اپنے بی بی بچیاں دنال اتھے ہوں، حضور جتھے آقا ہو سی خدام اتھائیوں سن خدمت واسطے، لا یکونو انم کو صفی بیوتنا و دیارنا، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا 4 بھائی اپنے بچیاں سمیت اپنے گھران دوچ اور اپنے دیار اور وطن دوچ رہوں، مدینہ طیبہ تو سجرہ مکہ شریف ورگے پتہ نہیں کیا حالات رخ اختیار کرے، نہیں حضور اسا خدمت واسطے موجود ہو سو، تسا کچھ بھی کر گنو اسا اپنے بھائی دا دامن نہ چھوڑ سو، حضرت حسین دا دامن، ورنہ ساری امی جان دے تو سانو شرمندگی ہو سی، اور حضرت غازی عباس اور آپ دے 3 بھائیاں دا ذرا امتحان دیکھو، چونکہ شمر بن ذل جوشن جڑا خبیث ہے وہ حضرت ام البنین بنت عمر دا سگا چچا زاد بھائی ہے، اب جیڑا صاحب علم و دانش اہل تشیع معزز علماء چو جیڑا عالم ملے انہاں کو ذرا سوال کرائے کہ ایک طالب علم گل کر دیا حضور دی تصدیق فرماؤ چا قبلہ کہ ام البنین حضرت غازی عباس رضی اللہ تو دی امی جان اور شمر دا آپس نسبی رشتہ کیا ہے، وہ تو انڈسے سی کے سگے پترے رہے، وہ بھی بنو کلاب دا فرد ہے شمر بن ذل جوشن، اور حضرت ام البنین بھی بنو کلاب دی ہستی ہیں اور ایک کزن ان پہ آپس میں چھے، اور ساری شیعہ سنی کتابہ نیچے ساری تو سال بدایہ پڑھو، تبری پڑھو، جیڑی پڑھ سو سب بھی نظر آسی، حضور قاضی عباس تے تذکرے کہ بالآخر جس لئے ڈا محرم دی رات جمعرات اور جمعہ دی درمیانی رات بالکل واضح ہو گیا کہ ان صبح نماز فجر دی ادائیگی اور سورج دی بلندی تو بعد جنگ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، کیونکہ حضور امام علی مقام نے 3 چیزاں پیش کی تھی اور وہ 3 دے الٹ چلے گئے یزیدی، وہ ہر صورت آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، تو وہ شمر دوتے واضح ہو گیا کہ ان صبح جنگ تو علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، اس نے اپنے چند ساتھی نال لے چونکہ لشکر دے قصے دا سردار ہے اور دوڑا ہے کوفہ دی طرف، اور رات نو ون کے اس گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد نال ملاقات کی تھی، تمام شیعہ سنی کتابہ جائے واقع کربلا دے جائے، اس نے ون کے ادھر گفتگو کی تھی کہ میں قیامت والے دن اپنی چچا زاد بہن ام البنین بڑی ہے میرے کو، میں نے انہوں نے کل حیاء آسی شرمندگی ہو سی، وہ میں نے آکسی کہ شمر تو میرا بھائیہ میں اور تیرے بھانجے کستے رہے اور تو انہوں نے خبر بھی نہ لئی اور خود انہوں نے تربارہ آزمائیاں، لہذا میں نے اس امتحان چو کڑ تو گورنر ہے اور میں تو اڑا ساتھیاں، تو مہربانی کر میرے انہا 4 بھرینجیاں واسطے میں نے امان نامے لکھ دے، اس نے کہا اگر ایک بندہ بھی حسین کو الگ ہو سکتا ہوئے یہ ساری بہت بڑی کامیابی ہے، اور وہ بھی بنی ہاشم دے افراد اور مولا مرتضیٰ دے بیٹے
کامیابی حکومت دے لوگوں واسطے کیڑی ہے؟ لہذا یہ 4 امان نامے، عباس بن علی بن ابی طالب دے نام، عبداللہ بن علی بن ابی طالب دے نام، جعفر بن علی بن ابی طالب دے نام، عثمان بن علی بن ابی طالب دے نام۔ اس نے امان نامے لکھے، بڑی تحریر بنائی، مہراں لائیاں، گواہی قائم کی تھی، اور اس تو بعد انہاں دے ہاتھ امان نامے پکڑائے، نوٹیفائی کر دیتا معاملہ۔ چنانچہ لے کے راتوں رات اس نے آ کے امام علی مقام دے خیمے طرف آ کے آواز دیتی، یا عباس ہو، یا عبداللہ ہے، یا جعفر ہو، یا عثمان ہو۔ حضرت غازی عباس چونکہ امام علی مقام نے تو سب نو ونجن دی اجازت دیتی ہے، کوئی کارکن بھی نہیں گیا۔ تاب نے فرمایا اللہ دے نام دی برکت نالے آخری رات عبادت بسر کرو، اللہ دی یاد وچ گزارو۔ تے انہاں جس نے سنا کہ ساڈا مامو سن بلا رہے، اما دا کزن بلا رہے، یہ فوری طور تے اپنے خیمے دے وچوں دوڑے امام علی مقام دے مرکزی خیمے چ۔ حضور آپ نے سنا ہے شمر رشتے ساڈا مامو لگتا ہے، ساڈی اما دا پتریر ہے، وہ سانو بلا رہے، اور 4 بھائیوں دا نام لے کے بلا رہے جو حضرت ام البنین دے فرزند ہیں۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ، تساں تے میرے بھائی ہو، میرے باں بیلی ہو، میرے پشتی بان ہو، میں نے تواڈے تے کلی اعتماد ہے، تساں ونجو اللہ پاک دے نام دی برکت دتے، اس دے نال ملاقات کرو، اور بڑے ٹھنڈے دل، حوصلے اور توجہ دے نال اودی گل سنو، اودی گل دا وزن کرو۔ اسا ان یجعل اللہ لنا فیہ سبیلا، این ممکن ہے کہ اللہ پاک انہاں واسطے بھی ساڈے واسطے بھی کوئی اچھا راستہ کڈ چھڑے سی۔ تو میں تواڈے تے پورا اعتماد ہے، 4 بھائی ونجو تساں میرے بھائی ہو۔ چنانچہ 4 ہستیاں مسلح حالت وچ فاصلے دوتے بن کے جس نے ڈٹھا کہ وہ مشن لے کے موجود ہے اور دے ساتھی موجود ہیں دستے دے، نکا یا شمر کلنا ما بدا لکا، شمر جو کچھ بھی تیرے دل چے جیڑی گل اور مضمون لے کے آئے کھل کے بے فکر ہو کے سارے کے بیان کر، اسا تیری گل دوتے پورا غور کر سو اور امام علی مقام دی بارگاہ تک تیری پوری گل پہنچے سو۔ اس نے کہا میں امام علی مقام تک گل پہنچاؤں واسطے نہیں آیا، اے عباس یہ تیرے واسطے امان نام ہے، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، اے عبداللہ میرے بھانجے تیرے واسطے، اے جعفر، اے عثمان، یہ الگ الگ تسا 4 بھائیاں دے امان نام ہیں۔ اور تے عبید اللہ ابن زیاد گورنر بصرہ و کوفہ و عراق نے اپنے سائن اور مہر کیتے ہوئے، یہ سرکاری کاغذ ہے، یہ تے لکھا ہے کہ تسا 4 بھائی یہ نہیں کہ تسا ساڑیاں فوج جائیں داخل ہو بنیے، بس اتنا کرو کہ حسین نو چھوڑ کے الگ ہو بنیو رات دے اندھیرے دے، اور پورا عالم اسلام پہ کسے بھی علاقے چلے بنیو، اور اسا کل اس کاروائی تو فارغ ہو بننا ہے، کربلا علی کاروائی تو تسا 15-20 دہاڑے جس لئے امن امان ہو بنیے، اس تو بعد تسا شمر اپنے ماموں کو لا بنجائے اور امان نامے لے کے دارالامارت کوفہ میرے کو لوں تو ان پورا اختیار ہو سی۔ پورے عالم اسلام میں جیڑا علاقہ تو ان زیادہ زرخیز جیڑا قیمتی نظر آوے تسا 4 بھائیاں دیا مختلف جاگیراں اپنے بیوی بچیاں دے نال عیش کرو، اتنیاں فوجاں بھی تھوڑے ماتات کر دے سو، اپنی حفاظت بھی کرائے، کاروبار بھی کرائے، جتنی زندگی ہے خوشحالی وچ بسر کرائے، ساڈے وچ نہ ہو صرف حسین نو چھوڑ دے، اودہ ساتھ چھوڑ دے۔ انہاں 4 ہستیاں نے سوچن دا ٹائم نہیں لیا، بیک زبان 4 بھائیاں نے فرمایا، ایک پاسے پوری دنیا اور دنیا دی زندگی اور مال و دولت اور سرکاری آفرز آ گئیاں، اور ایک طرف امام مظلوم دا ساتھ ہے پیا۔ آج اساں تا وراثت وچوں 4 مرلے کہ بھین بھرالے پاسے ویندے پہ ہو میں تو مار دھاڑ دوتے آوے نے وقت یادے غازی عباس تے غلام ہے۔ ہاں جی، ایک پاسے جاگیران، ایک پاسے دنیاوی زندگی آئی، بڑیاں سرداریاں ملے نا جاگیران دیاں، اور ایک پاسے جان دی قربانی ہے۔ بیک زبان 4 بھائیاں نے ارشاد فرمایا، یا شمر لعنت اللہ علیکا وعلا امانے کا وعلا فعلے کا نترک الحسین فردا، کیا اس موقع دوتے ایسا حضرت امام حسین نو چھوڑ کے ونجو؟ انکا لتستحیی من اخوتکا ولم تستحیی من ابنت رسول اللہ علیہ السلام، اے بدبخت تیرے اتے بھی لعنت، تیرے اس امان تے بھی لعنت، تیری ساری پلاننگ تے بھی اللہ پاک دی لعنت، تینو اپنی پتریر کو لحیا آندھی ہے ساری امی کو لوں، اور قیامت علیہ دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بیٹی دے کل تن حیا نہیں آندھی، تو
کیسا مومن اور مسلمان ہے؟ سنو کوئی تیری آفر قبول کو نہیں، تیرے منہ دوتے مار رہے ہیں۔ یہ فرما کے چارے ہستیاں امام علی مقام نے رپورٹ پیش کی تھی۔ آپ نے فرمایا من پتہ آئی تو سیہ جواب دے بنائے بنیو اللہ تعالیٰ دے نا دوتے رات گزارو، اللہ دی عبادت، اللہ تعالیٰ دے ذکر دیجئے۔ میرے دوستو، حضرت سیدنا غازی عباس رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن علی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا جعفر بن علی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عثمان بن علی رضی اللہ عنہ، پوری دنیا سج دھج کے انہاں دے مامو شمر دے ذریعے میں سمجھتا کہ اس 10 محرم دی رات شب عاشور کسے کارکن تے ایسا امتحان نہیں آیا جیسا حضرت ام البنین دینا 4 فرزندہ دیتے آیا ہے، لیکن قربان ونیو سیدنا غازی عباس دی وفا دیتے ہیں، جنہ دی وفا قیامت تک۔ لیکن میں ایک طالب علم اجازت رہو تو توڑے کو درخواست کرے سا، حضرت غازی عباس بھی توڑے کو امید رکھتے ہیں کہ جمیں حسین نال وفا میں عباس نے کی تھی، میرے سگے بھائی امی اور ابی جان دی طرفوں میرے عبداللہ بھائی نے بھی انہیں وفا حضرت حسین نال کی تھی، میرے عثمان بھائی نے بھی انہیں وفا کی تھی، میرے جعفر بھائی نے بھی۔ کیا صرف سنیاں دا سٹے جائے نہ دے نا گنن واسطے؟ جڑے ہنی اہل بیت اطہار دے سچے غلام، وہ کیوں نہیں بنی ہاشم اور اہل بیت اطہار دے سارے شہداء دا نا گن دے اپنی مجلس وچ؟ کیوں نہیں اپنی قوم اور فرقے نو مطلع کر دے کہ اے نام بھی موجود ان پہ؟ کیا انہاں دا یہ قصور ہے کہ انہاں دے نام ابو بکر ہیں، انہاں دے نام عمر ہیں، انہاں دے نام عثمان ہیں؟ وتے نا رکھنے تے محبتاں نو واضح کر رہے ہیں، دشمنیاں تے نہیں واضح کر رہے ہیں۔ آؤ اگر اج اساں اہل بیت اطہار دے سچے غلام ہیں تو جو نا علی پاک دے فرزندہ دن، امام حسن دے فرزندہ دن، امام حسین دے بچیاں دن، حضرت امام زین العابدین دے بچیاں دے نا ہیں، اوہ نا اساں اپنے بچیاں دے بھی رکھ گنو میرے دوستو، تاکہ امت اتحاد علیہ پاسے آوے۔ اپنی سوچ فکر رکھوں جو بھی ہے، لیکن ساڈیاں نسلاں تو اس انتشار دا شکار نہ ہوئے، محبت دے رشتے دے وچ پرویاں ونجن۔ الغرض انہاں 4 بھائیوں نے امام علی مقام نو مجبور کیتا، وقت حضرت ابو بکر بن علی جیسی ہستیاں، میں کہا حضور اے نہیں ہو سکتا کیسا تو، وقت حضرت عقیل دے بچے اگے ہو گئے۔ الغرض 23 ہستیاں ہیں مرد جو شہداء، باقی خواتین بچے بچیاں۔ امام علی مقام نے فرمایا جتنے افراد کو جلد از جلد خاموشی نال، نہ عوام نو پتہ لگے نہ حکومت دے کارندیاں نو پتہ لگے، انہوں نے راستے روک لمنے اور اسا رات نو نکل رہے۔ چنانچہ حاضری دیتی گئی محبوب دے روزہ انور تے قربان ونیو جنت البقیع شریف، اور شعبان دی آخری راتاں دے وچ ایک قافلہ جڑا روانہ ہوا۔ دن نو اے ہستیاں اڈے اڈے ہو ویندے ہن غیر معروف راستے تے، رات نو سفر کردے ہن اور بڑے صعوبت اور تکالیف برداشت کردے ہوئے یہ کریم ہستیاں بالآخر شعبان المعظم دے ابتدائی دنوں وچ مکہ مکرمہ دے داخل ہونے کامیاب ہو گئے، اور مکہ مکرمہ جویں ہی پہنچے مدینہ طیبہ تا 3 دنوں تو بعد تلاش شروع ہو گئی۔ انہوں نے مکہ شریف والے پاس سے ہی بندے دوڑائے، کوفہ عراق والے رستے تے بھی دوڑائے۔ آخری گلہ میں عرض کر رہے ہیں، حتیٰ کہ پتہ چل گیا کہ امام علی مقام مکہ ونجنے کامیاب ہو گئے۔ فوراً گورنر مدینہ سعید بن ابی العاص وہ آ گیا الاشدق، اور اس نے آ کے امام علی مقام نال ملاقات کی تھی جی، اور اس نے کہا کہ اے حسین پاک آپ کتنا اچھا ہو گیا کہ مدینہ شریف ہی رہوا، حکومت اور مدینہ والے دے معاملات حل کرے نا، اور تساں مجسمہ امتحان بن کے اپنے بچیاں سمیت میرے کو آ گئے۔ اور میں نے سارا معاملہ ہینڈل اس امتحان میں نے مبتلا کیتا نہیں۔ آپ نے فرمایا تواڈے واسطے پریشانی دا کوئی معاملہ نہیں، بیعت میں اس وجہ تو نہیں کرتا، تساں میں قائل کر لو۔ اسے کہا حضور انہاں گلاں دا جواب کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا آئی توڑی میں یزید دے خلاف کوئی تقریر کی تھی ہے، یا میں لوگوں نو برنگاختہ کرتا یزید دے خلاف، یا میں کوئی اپنے مریدہ اور محبین نو خطوط لکھن کے تلواراں چاہو تو یزید دے مقابلے کھڑے ہو ونجو، یا فلاں میدان جمع ہو تو میں توڑی آ کے قیادت کر رہا، صرف میں بیعت نہیں کرتا، میں اس باطل نظام دا حصہ نہیں بنتا۔ آج توڑی میں کسے شخص نو منع نہیں کیتا کہ تو یزید دی بیعت نہ کر، چونکہ نظام مسلط ہوندا پہ میں بیعت نہیں کرنی۔ میں اس چیز دا قائل ہاں کہ سال دو چلنے ہوئے معاملات جلدی نہ کرو، سارے کل بیعت نہ بنے۔ عالم اسلام دے ہر علاقے دے اصحاب حل و عقد سمجھدار مسلمانہ تک یزید دے معاملات کھل کے عملی طور تے سامنے آ ونجن، ود اصحاب حل و عقد اور امت دے اصحاب دانش و بینت جو موقف اختیار کر سن میں انہوں نے نال ہو سا، جلدی نہ کرو۔ باقی میں کس واسطے آیا حرم مکہ؟
میں کو لوگوں نو جمع کرنے واسطے نہیں آیا. اگر میں فوجاں جمع کرنی ہو میں اپنے گھر مدینہ طیبہ رواں. میں تا مدینہ طیبہ دے ایک مسلمان نو ہی پتہ نہیں لگا دیتا کہ میں چھوڑ رہا مدینہ طیبہ, تاکہ کسی قسم دی کوئی شورش نہ پیدا ہو. ورنہ مدینے والے پورا میرا ساتھ رہے نا. میں خاموشی نال چلنا اپنے بچے لے کے. حرم وچ اس واسطے ہے کہ من داخلہ کانا آمنا. سال لگن, 2 سال لگن امت نو جب تک یزید دے معاملات گہرائی نال سمجھن تے وقت لگ سی. سال 2-3 سال میرا وعدہ میں حرم مکہ دے وچ رہا سا. میں اتھائی چھوٹی موٹی تجارت کر سا. بیرونی تاجرہ کو قیمت تے سامان خرید کے میں نفع نال مقامی طور تے بیچ سا. مقامی مصنوعات ایک قیمت تے خرید کے نفع نال میں بیرونی تاجرہ دے ہاتھ وچ سا. میں نفع ڈوہائی پاس ہوا سی. میں اپنے بچیاں دا میں عارضی خیمہ گاواں دے وچ رہا سا. میں کسے دے بوجھ اور وزن نہیں بڑھنا. جیڑا مسلمان آسی میرے کو جو شرعی رہنمائی لے سی وہ میں نانا جانتے دین دی تبلیغ کر سا. باقی میں تہاڈی حکومت دے معاملے وچ کوئی مداخلت نہیں کر رہا. تسا اپنا چیک رکھو, میرے تے جاسوس بٹھاؤ. اگر میں یزید دے خلاف کوئی تحریک پیدا کرا, لوگوں کو خطبے دیواں, تسا میری پکڑ کر لو ہے. اس نے فرمایا جی آپ دا فرمان بالکل برحق ہے, اور تسا او ہستی ہو کہ جو انہاں دے دل دے وچ ہوا انہاں دی زبان تے, اور جو زبان تے ہوا انہاں دے دل دے وچ. تسا اپنے عہد و پیمان دی خلاف ورزی نہیں کرن والے. لہذا حضور میرے تے اعتماد کرو, میں آپ نو فیسیلیٹیٹ کر سا. تانوں کیوں تجارت دی ضرورت ہو سی؟ سب کچھ میں تھوڑی خدمت کر سا. حضور آپ امن عامہ دا خیال کر سو, حکومت دے معاملات مداخلت نہ کر سو. جویں امن دی تلاش ہی چاہو آپ حدود حرم میں جتھے تہاڈا دل کرے آپ با جماعت نماز پڑھو. جتھے دل کرے مسجد حرام وچ بیٹھو, حدود حرم وچ رہو, تہاڈے کول کوئی پوچھ گچھ نہ کر سی. اور میں باقاعدہ خط لکھ رہا یزید دی طرف مرکز وچ. میں ایک رابطہ اور پل دا کردار ادا کر سا, اور میں یزید نو پوری مطمئن کرنے دی کوشش کہ مشیرہ دے مشورے تے نہ چلو. حضرت حسین دا معاملہ میرے سپرد کرو. 2-2.5 سال جب تک پوری امت ایک واضح موقف نہیں لے لیندی, حضرت حسین کسے معاملے دی کوئی مداخلت نہ کر سن. اور حضور امن دا بہت اعلیٰ رستہ ہے جڑا تسا اختیار کیتا ہے. چنانچہ اس نے فوری طور تے خط لکھا. ہن افسوس یہ ہے کہ جس لئے خط دمشق دے وچ پہنچا, یزید نے حکومت سنبھالن تو بعد اپنے جتنے بھی فوجی امور اور فوجی مہمات ہیں, جویں آئی سارے کول وزارت دفاع ہویا کر دیے, اس نے فوجی امور دا جڑا مشیر اعلیٰ اپنا مقرر کیتا آئی. پورے عالم اسلام دے اس نو کوئی اپنا فوجی مسلمان مشیر نہیں ملتا. یہ حضور مولا کائنات دی وارث امت ہے. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت خالد بن ولید, حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے سالاراں دی امت وارث سے. لیکن اس بدبخت نو پورے عالم اسلام دے کوئی مسلمان ایسا سالار نہیں ملا جس نے اپنا وزیر دفاع بناویا, جنگی مہمات اور جنگی امور وچ اپنا مشیر بناویا. اس نو اپنے نانے حالی عیسائیاں دے چ ملا, کیونکہ یزید دا نانا باہدلہ آخر تک عیسائی رہا ہے. اس دی امی میسون بنت باہدلن, وہ جے عیسائیان چونکہ اہل کتاب نال نکاح جائز ہوتا ہے. اس وقت جس لئے اپنے بڑے بھائی دی شہادت تو بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام دے گورنر بن کے آیا. تو چونکہ بنو کلاب جڑا بس آخری گل دا آخری سا ٹائم بہت ہو رہے ہیں, 12:30 دے قریب جا رہے, اتھائی وقت انشاءاللہ اگے زندگی ہو سی جتھے روک کے ویسے اتھو اگے مضمون شروع کر دے سو انشاءاللہ. واقعات آپ تسلسل دوران سن دے رہا دے ہو. بنو کلاب عیسائیاں دا جڑا ہے قبیلہ آئی, اور ایک خانہ بدوش قبیلہ آئی. جی جتھے آبشاراں, پانی دی کثرت, چشمے, سرسبز گھاس دی کثرت لے کے نا یہ جانور پال دیاں. جانور پال کے فروخت کر کے اور جانوراں دی ان دے کمبل بنا کے دیگر یہ فروخت کر دیاں مارکیٹ وچ. اس طرح انہاں دی گزر اوقات چل دی ہے, اور یہ گھومدے رہندے پورا سال شام دے مرغزاراں دے وچ. حضرت امیر معاویہ جمع سالن جس لے گورنر بن کے آئے, وہ اپنی گورنری دے تحت جس وقت وزٹ کر رہے ہیں مختلف علاقیاں دا سرکاری دورہ, بنو کلاب دے سردار دے نال باہدلہ دے نال ملاقات ہو گئی. اس نے آپ دی دعوت کی تھی اور آپ دے فوجی دستے دی. آپ جس لئے دے خیمے وچ گئے, خود یہ بیٹی میسون بنت باہدلہ آپ نو پسند آ گئی. آپ نے خطبہ کیتا, پیغام نکاح. بنو کلاب عیسائیاں نے اہل کتاب بڑا اعزاز اپنے واسطے سمجھا.
تو حضرت میسون بنت بادلہ یزید دی امی دے نال اہل کتاب ہی جب کہ وجہ آئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نکاح فرما لیا. شام چاہ گئے دمشق چ اپنے سرکاری معاملات سر انجام دے رہے ہیں. یزید سن 27 ہجری انہاں میسون بنت بادلہ چکے ہوئے. بعد حضرت میسون نے اسلام قبول کر لیا. بڑے بڑے علماء لکھ دن کہ کانت من التابعیات الثقات، تابعیات ہستیاں وچوں پختہ ثقات تابعیات وچوں. لیکن یزید دا نانا مرد دم تک عیسائی رہے. یزید دے جتنے مامون پہ سارے عیسائی رہے. وقت ایک دن چکے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس لے اپنی خوابگاہ دے وچ جناب میسون دی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں. انہاں دے شاہی کمرے دے دروازے دے کھڑے ہوئے اندر داخل ہونے واسطے تو انہاں آواز سنی میسون دی کہ وہ رو رہی ہیں زارو قطار اور روندے ہوئے اشعار پڑھ رہی ہیں ہجر و فراق والے کہ بے شک اتنے بڑی بڑی سنگے مرمر دی سلاں دے بنے ہوئے اعلیٰ ترین شاہی محلات ہیں اور میں نے صبح دی نیند چو بڑیاں خوبصورت کنیزاں آ کے من جگاندیاں بڑے ناز و نخرے اور نیام دے نال. لیکن میں نے تھے سکون کوئی نہیں، دلی سکون کوئی نہیں. وہ میں جس لے اپنے قبیلے دے وچوں دیاں اور میں جانوراں اور مرغیاں دیاں آوازاں دے ذریعے دے نال میں جاگ دیاں جو راحت میں اتھے ہوندی آئی اتنے شاہی محلات جی کوئی نہیں اور نہ رو بھی ہوئی ہیں. حضرت معاویہ نے جس لے انہوں نے عالم ڈٹھا آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں بندے بھیج کے پتہ کروانا کہ آج کل تو اڈا میکیاں دا قبیلہ کتے. پتہ چلایا گیا انہوں نے شاہی احترام دے نال وقار نال اتھے پہنچایا گیا. ایک دو دفعہ آمد و رفت ہوئی. اس تو بعد حضرت معاویہ نے میسون بنت بادلہ یزید دی امی نو طلاق دے چھوڑی آئی. اس طلاق والے معاملے دوتے سارے متفقن پہ. یزید واسطے دارالامارت دے وچ اتاریخ اور اساتذہ مقرر کر دیتے گئے تربیت یافتہ، لیکن وہ اپنی امی نو ملن میں آئی اور سال کئی مہینے اپنے ننہال نو بڑا پیارا آئی. اس وقت یزید بہت بڑا شاعر ہے، عربی زبان دا بڑا فصیح و بلیغ، لیکن اس دی شہری عربی نہیں. ساری کتاباں چھے وہ بدوی اور جنگلی عربی بولتا آئی اور لوگ آدن کئی دا تعلق جنگلی قبیلیاں دے نال ہے کیونکہ دا بچپن زبان سکھن دا دورانیاں ننہال گزرے. حضرت امیر معاویہ جس لے 22 رجب سن 60 ہجری وفات پا رہے ہیں. یزید انہاں دے جنازے شامل کوئی نہیں. یزید نو اتھائی اطلاع دیتی گئی آئی اور بعد دے وچ اگلے دن نہ پہنچائی. انہاں دی تدفین ہو چکی آئی تو جس لے اس دا استقبال کیتا جا رہا آئی اور دمشق داخل ہو رہا آئی. عوام دے استقبال واسطے آئی، زعماء شرفاء دے استقبال واسطے آن تو کئی لوگ آکھ رہے ہیں کہ اے نوجوان جڑا اس کا 33 سال دے یزید بن معاویہ بن ابی سفیان اس دا لباس جنگلیاں والا لباس ہے کیونکہ انہوں نے حال دا لباس پائی کھلوتا ہے اور بولدا کیا ہے کہ ساڑی دمشق علی عربی تو نہیں بولدا شہری زبان جڑی شستہ ہوندی ہے شائستہ ہوندی ہے، یہ تو جنگلی زبان بدوی عربی بولدا ہے. اس دی تربیت بھی زیادہ طور تے اتھے ہوئی اور اس نے جویں ہی حکومت سنبھالی ہے جویں اس پہلے جمعے دا خطبہ دیتا ہے دمشق دے وچ رجب دی آخری تاریخ سن 60 ہجری حضرت امیر معاویہ دے وصال تو بعد پہلا جمعہ اس نے آکھا کہ حضرت معاویہ تو تے بڑی سختی کر دیا، شوہر نو اپنی بیویاں تو جدا رکھ دیا تے میدان جنگ وچ انہاں نو سرگرم رکھ دیا اور عالم اسلام دی فتوحات دا سلسلہ بدھائی رکھ دیا. میں تواڈے تو مونت اور سختی آج تو بعد ہٹا رہا، ہر فوجی دی تنخواہ 10% اضافہ کر رہا. آج تو بعد کسے قسم دا کافراں دے خلاف کوئی جنگ اور جہاد نہ سی، ساریاں فوجاں نو اپنے گھراں وچ واپس بلا رہا. لوگ بڑے خوش ہو گئے. اس پہلا آرڈر جہاد بالکل اس نے موقوف کیتا اور اگر یہ جنگاں ہوئیں تو یا اہل بیت اطہار دے خلاف ہوئیں یا جنگاں ہوئیں تو اہل مدینہ دے خلاف ہوئیں یا یہ جنگاں ہوئیں تو اہل مکہ دے خلاف ہوئیں. بت مشرکین و کفار دے خلاف اور غیر مسلمہ دے خلاف دی کوئی جنگ نہیں. سرحد دا معاملہ سارا رک گیا اور جنگی امور دا اس نے انچارج مقرر کیتا تو وہ سرجون جڑا کہ عیسائی ہے، مرد دم تک عیسائی رہے. عالم اسلام دے دفاعی امور اور جنگی امور وہ کون سنبھال لے؟ آج ذرا یزید دی سپورٹ کرنے والے سوچیں بالکل کسے قادیانی وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن میرے پیارے بھائیوں اگر کوئی ایو جائے اہم نازک ترین عہدے تے کوئی مرتد کوئی غیر مسلم آ بنے آئی ساڑی ایمانی رگ فوراً حرکت چاہ بندی ہے تو یزید نو اپنا مقتدا و پیشوا کیوں من دے اس دا اہم ترین دفاعی شعبے دا سربراہی مقرر کیتا تو کسے مسلمان نو نہیں عیسائی سرجون نو مقرر کیتا.
چنانچہ آپ دیکھ گن سو کہ فوری طور تے سرجون دی طرف خط آ گیا گورنر مکہ دی طرف کہ تو درمیان چو ہٹ من، حضرت حسین دے معاملات اسا اہل دمشق اور اہل مرکز خود دی ہینڈل کر سو، تیرا درمیانی کوئی واسطہ نہ ہو سی۔ اور اس نے وقت 20 اوباش حضرت امام حسین تے مقرر کیتے اور نہ کہا کہ فوری طور تے مکہ مکرمہ پہنچ ونجو، جتے حضرت امام علی مقام اور آپ دے بچے بیٹھن بس تسا ارد گرد گھیرا پاؤ اور انہوں نے پریشان کرو، خنجر زہر آلود ان پہ یہ انہوں نے دکھاؤ اور آکھو کہ جناب حج دے قافلے دی آمد تو پہلے پہلے ساڑے امیر یزید دی بیعت کر لو، ورنہ اسا رشت وچ موقع پا کے جویں ہی سن چھوٹا جہا موقع ملا اسا چھوٹی چھوٹی خراش تواڈے وچوں ہر بندے تے لیسوں اور چند گھنٹے غیر محسوس طریقے نال تڑپ تڑپ کے تسا سارے اس جہان وچوں چلے ویسو۔ حضرت امام علی مقام اور آپ دے ساتھی انتہائی ذہنی دباؤ دے وچ آ گئے، اور شعبان تو بعد جویں رمضان المبارک دے دن قریب آئے 15 شعبان تو بعد پورے عالم اسلامی چو قافلے آمن لگ گئے۔ مدینہ طیبہ چو حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر آ گئے، سیدنا محمد بن علی الہاشمی آپ دے بھائی آ گئے۔ یہ سارے حالات انہوں نے پیش نظر کئیاں نے آکھا جی مدینہ طیبہ واپس آؤ، فرمایا وقت اتھے قتل کر دینا، حرم مکہ چ پناہ گزین ہونا میں نے اتھے بھی قتل کر دینا۔ در رائے طے پا گئی حضرت محمد بن علی اور سیدنا امام حسین، آپ نے واضح طور تے فرمایا کہ یا اخیو انکا قد اشفقت علیہ وانصحت لی وانشاء اللہ ان رأیک موفقن، اے میرے پیارے بھائی تسا بھائی ہومن دا حق ادا کیتا، تسا میرے نال انتہائی شفقت دا مظاہرہ، عمر وچ میرے نال چھوٹے ہو، لیکن اے محمد بن علی الہاشمی آپ نے میرے واسطے خیر خواہی دا جذبہ ظاہر کیتا اور میں اپنے بھائی دی انشاءاللہ رائے دوتے عمل کرسا اور اللہ دی طرفوں میں اس سے تے توفیق ہو سی۔ آپ نے فرمایا میں مکہ شریف رانا میں قتل کیتا وینا، میرے بچے قتل کیتے ویندن، میں مدینہ آنا نانا جان دے شہر دی حرمت پامالوں دی مسلمان وٹ ٹکراؤ دا شکار ہوں دن، لہذا تواڈی رائے دوتے عمل ہو سی، میں صرف چند دنوں وچ پلاننگ اور سمندر پار کردہ انتظام کر لواں، کشتیاں وغیرہ سارے انتظامات کر کے، کیونکہ میرے نال خواتین پیاری بچیاں چھوٹے بچے، لہذا میں انی ذاہب الی صغور مسلمین، میں مسلمانہ دی سرحد تو باہر جا رہا ہوں، تاکہ جتنے تک یزید دی حکومت ہے نہ میں دی حکومت دی حدود ہو سا نہ میرے کل کوئی بیعت دا مطالبہ کر سی، کیونکہ حرم شریف آیا میں 2-3 سالہ واسطے پناہ لمن کہ جب تک امت ایک واضح موقف نہیں اختیار کر دی یزید دے حوالے نال میں حرم شریف میں بیٹھ کے انتظار کرا، لیکن انہوں نے اتھے بھی میرے تے اوباش مقرر کیتے اور حج دا خطبہ بعد چوسی من پہلے ذبح کر چھوڑ سن، اور میرے سارے خاندان میں حرم مکہ دی حرمت اور مسلمانہ جتنا جنگ حج دے موقع تے اتنا اجتماع ہوتا ہے ایسی خون ریزی ہو سی، لہذا میرے بھائی دی رائے بالکل برحق کے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں صلاح بنفس ہی، حضرت امام حسین نے میرے کے جڑی چیز رکھی آئی کہ انی لا احب ان اقتل من دون مکہ تا ان اقتل فیہا، میں مکہ چ قتل کیتا بن جائز دے مقابلے میں زیادہ پسند ہے کہ میں باہر بن کے قتل کیتا بنیوا۔ فرمایا اپنو مکہ چ پوری جان دا خطرہ، یہ حالات یزیدیاں نے اور سرجون نے ایسے بڑا چھوڑے، آپ نے تہیہ کیتا کہ میں 60 میل دے فاصلے تھے مکہ تو مغرب دی طرف سمندر ہے، میں اس سمندر نو کشتیاں دے ذریعے جی میں ہجرت حبشہ دے موقع دے پار کیتا گیا، میں پار کر کے حضرت عثمان دے دور تو بر اعظم افریقہ بھی عالم اسلام وچ میں بڑی تیزی دے نال افریقہ دے صحرا پار کر کے جتھے عالم اسلام دی سرحد ختم ہوندی ہے اس بر اعظم وچ، میں انہاں علاقے وچ میں صحراواں وچ رواں، میں غاراں دے وچ رواں، میں جنگلاں دے وچ رواں، جب تک یزید اتھے موجود اور دی حکومت موجود ہے اور امت واضح ایک موقف نہیں لے لیندی، میں حسین اپنے بچڑیاں سمیت انی ذاہب الی صغور المسلمین، اسلامی صغور اسلامی سرحداں دے پار جا رہے ہیں۔ میرے دوستو آپ پوری پلاننگ کر چکے ہیں، آپ نے چند دنوں بعد انتظامات کر کے مکہ شریف چوں سمندر پار کر کے آپ نے باقاعدہ بر اعظم افریقہ پار کر ورنا آئی، لیکن چونکہ شعبان شریف دا اختتام ہو رہا ہے 15 تو بعد قافلے آ رہے ہیں عمرے دی سعادت حاصل کرنے والے، حرم مکہ مسجد حرام دے وچ اعتکاف بیٹھن والے، انہاں جس نے ڈٹھا کہ امام حسین تا مکہ شریف وچ یزید دی بیعت نہیں کر رہے اور اسا کوفیوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی، کئی سردار آپ دے ارد گرد جمع ہو گئے اور باقیاں نے اونٹڑیاں دوڑائیاں اور حضرت سلیمان ابن سرد پیارے صحابی اور باقی اہل کوفہ اور اہل عراق نے اطلاع کی تھی
کہ جی میں اسا یزید دی بیعت نو ناپسند کر دیں، امام علی مقام نے بیعت نہیں کی تھی، جلدی دوڑ کے آؤ امام علی مقام نو قائل کرو، خطوط لکھو اور اتنی کثرت نہ لکھو کہ امام علی مقام مجبور ہو ونجن، آپ سرحد تو باہر ونجن دی بجائے اسا کوفہ والیاں دی رہنمائی آ کے کریں۔ جس لئے اتنے سردار اکٹھے ہو گئے، 150 خطوط ایک مضمون دے، تو ان کتاب و سنت دا فیصلہ ہے آخری جملہ کہ اللہ اور دے محبوب فرمائے دن کہ اگر جبر دی حکومت آونجے اور عالم اسلامی جو ایک نیک صالحین لوگوں دی جماعت اگر اس جبر دا نظام ختم کر کے وقت شرائی نظام لیاون واسطے عملی کردار ادا کرے اور ایسی حکمت عملی اپناوے کہ خون ریزی بھی کم تو کم ہوئے یا سرے تو نہ ہوئے اور ایک مثبت تبدیلی دی طرف معاملہ چل پوے، تو ایسی جماعت دی حوصلہ افزائی کرو۔ اور ایسی جماعت اگر پورے عالم اسلام میں کسی صاحب نو اہل سمجھے اپنی امامت اور قیادت واسطے اور وہ جماعت آکے کہ آؤ جی ساری قیادت کرو اور ساری رہنمائی کرو اور سانو چلاؤ اس نیک رستے تھے، تو اگر وہ قائد جند وچ اہلیت قیادت دی موجود ہے، اگر اس نیک جماعت دی درخواست قبول نہ کر سی، انہاں دی قیادت نہ کر سی، لن یقبل اللہ لہو صرفا ولا عدلا، ایسے قائد دی اللہ نہ نفل عبادت قبول کر سی نہ فرض عبادت قبول کر سی۔ جس لئے امام علی مقام تے شرعی حجت قائم ہو گئی، آپ باہر ونجن دی بجائے آپ نے فرمایا میں قیامت والے دن کیا جواب دے سا؟ اگر اللہ نے پوچھا تساں اہل عراق دی کیوں نہیں قیادت کی تھی، یا اللہ یہ تا بے وفائی کر ونجنا، اللہ پاک فرمایا سی تساں عملی طور تے آزما لے آئی، میں حسین کل کیڑا جواب ہو سی؟ فرمایا میں سر کچھ قربان کر سکتا لیکن شریعت دی جڑی حجت میرے ہوتے عراقیاں قائم کر چھوڑیے اس حجت شریعہ نو کانڈ نہیں کر سکتا۔ بات عزیزہ دا مشورہ ہی نہیں، حضور اتھے صرف مسلمان نہیں رہا دے، کوفہ وچ مسلمانہ دی بھی بہت بڑی تعداد ہے، لیکن اتھے باقی ایلیمنٹ بھی ہن پہ، اور او ایلیمنٹ این موقع تو تھوڑا ساتھ چھوڑ کے تو تو انہوں دشمنہ دے حوالے کر سن، زبانہ انہاں دیا توڑے نال ہو سن لیکن تلوارہ توڑے دشمنہ دے نال ہو سن۔ امام علی مقام وقت انہاں دی رائے نو مد نظر رکھ کے حضرت مسلم نو بھیجا کہ ونیو تحقیق کرو۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ حاضری ہو سی، جتھے روک رہے ہیں گفتگو نو یہ سلسلہ کے جاری ہو سی۔ اللہ پاک میں فقیر حقیر دی حاضری قبول فرماوے، آپ سب حضرات جس عقیدت و محبت نال اہتمام کر دے ہو، تشریف گنا دے ہو، اللہ پاک دین و دنیا دی ہر خیر عطا فرماوے۔ وما علی شاہد۔